نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑاؤ ڈالا, رکے. ایک صحابی نے اذان دینی شروع کی تو کچھ بچے جو ادھر قریب ہی کہیں کھیل رہے تھے انہوں نے نقل اتارنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ بچے نقال ہوتے ہیں, بہترین قسم کی نقل اتارتے ہیں. اچھا, انہوں نے شرارت کی اور شرارت میں انہوں نے نقل اتاری اذان کی. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہ بچے تھے اور ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی. آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ. اب وہ بچے آئے اور بچے ڈر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ بچے شرارت کرتے ہیں پھر بڑے پکڑ لیں تو وہ ڈرتے بھی ہیں, تو بچے ڈر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہاں بھائی کس نے نقل اتاری ہے, اذان کس نے؟ تو بچوں نے اشارہ کیا کہ جی ابو محذورہ نے اذان دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا. اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ کتنے بہترین انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ محبت سے, شفقت سے, نرمی سے اس کے ساتھ پیش آئے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پاس بلایا, اور پاس بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اچھا, ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے دل میں ایمان اترتا چلا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور پھر انہیں اذان سکھائی. دوہری اذان جسے کہا جاتا ہے, عام طور پہ ہمارے معاشرے میں متروک ہو گئی ہے, بہت کم دی جاتی ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی اور مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر کیا. اچھا, اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچے اگر نقل اتاریں کسی اچھی کام کی تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. دوسری چیز ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے, نہ کہ سختی والا معاملہ. تیسری بات ہمیں اس سے یہ سمجھ آئی, اللہ اکبر, کہ اگر بچے آپ کے پاس آتے ہیں کوئی شرارت کرتے ہیں تو بجائے ڈانٹنے کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں. اور چوتھی بات جو بڑی اہم بات ہے کہ ایسے کام کہ جن کے کرنے میں بچے بڑوں سے زیادہ مہارت رکھتے ہوں وہاں پہ ترجیح بڑوں کو نہیں بچوں کو ہی دینی چاہیے. اب وہاں پہ اذان دینے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ اذان کے لیے مقرر کیا تو ابو محذورہ کو مقرر کیا جو بچے تھے. اس لیے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی, ان نمونوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور بچوں کے ساتھ اپنے رویے کو, اپنے طریقے کو بہتر بنائیں.